اب سے تھوڑی دیر پہلے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایک ٹویٹ کر کے یہ خبر دی اور فتح کا اظہار کیا کہ وہ کسی پاکستانی شہری کو انٹرپول کے ذریعے سعودی عرب سے گرفتار کر کے پاکستان لے کے آ گئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ایک اور آ گیا۔ بنیادی طور پہ جو لوگ خبروں کو فالو کر رہے ہیں ان کو پتا ہے، اور واضح طور پہ اشارہ تھا محسن نقوی صاحب کا کہ جو وہ مسلسل چند دنوں سے دھمکیاں دے رہے ہیں کہ وہ پاکستان کی فوج کے سربراہ جنرل عاصم منیر، جو کہ غیر قانونی اور غلط طریقے سے کچھ ترامیم کرا کے آئین اور قانون میں ممبران اسمبلی اور ممبران سینٹ کی ماؤں، بہنوں، بیویوں، بیٹیوں کو اغوا کر کے، جو کہ خود ممبران نے فلور آف دا ہاؤس پہ کہا، زور زبردستی کچھ امینڈمنٹس کر کے وہ ایک عہدے کے اوپر قابض ہوئے ہیں، اور وہ جاری رکھنا چاہتے ہیں اپنی ٹرم مکمل کرنے کے بعد بھی بطور آرمی چیف۔ تو اس کے اوپر جو تنقید کی جا رہی ہے، تو ایسے تنقید کرنے والوں کو وہ گرفتار کر کے پاکستان میں لائیں گے اور ان کو نشان عبرت بنائیں گے۔ یہ باتیں وہ بار بار کہہ رہے ہیں۔ بنیادی طور پہ یہ بات کہنا ہی ان کی فرسٹریشن کو ظاہر کرتا ہے، اور اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ وہ بہت بری طرح پھنس چکے ہیں، اور جنرل عاصم منیر کی بادشاہت اور غیر قانونی تسلط کے دفاع میں اب ان کے پاس کوئی دلیل نہیں رہی۔ وہ دھمکیاں دینے، مارنے مرانے کی باتیں کرنے پر اتر آئے ہیں۔ جو انہوں نے ٹویٹ کیا وہ انہوں نے کہا کہ تیمور حسن نام کا ایک پاکستانی ہے، اس کو ہم اب سعودی عرب سے پکڑ کے لے آئے ہیں اور ایک اور آ گیا، یہ انہوں نے لکھا۔ اس کے بعد مجھے تھوڑا سا تجسس پیدا ہوا، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ جو بھی لوگ آزادی اظہار رائے کا استعمال کر رہے ہیں، تنقید کر رہے ہیں، اور خصوصاً غیر قانونی کاموں پہ لوگوں کے اغوا، تشدد اور پھر ایک غیر قانونی تسلط قائم رکھنا، ایک ایسا ملک جس میں آئین ہے، اس آئین کو اس آئین کو بے توقیر کرنا اور اس ملک کو سرزمین بے آئین بنا دینا، ایسے جرم کے اوپر بات کرنے والے تو ہیروز ہیں۔ خصوصاً بیرسٹر شہزاد اکبر ہیں یو کے کے اندر، ان کا نام لے کے انہوں نے کہا کہ وہ ان کو واپس لائیں گے، اور بیرسٹر شہزاد اکبر نے اکاؤنٹیبلٹی کے میدان کے اندر ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ کوئی چند کروڑ نہیں، اربوں روپے کی کرپشن جو ہے وہ انڈینائبل ایویڈنس کے ساتھ اس کا کھوج لگایا، سب کے سامنے ہے وہ چیز، اور وہ اب تنقید کی وجہ سے دھمکیاں دے رہے ہیں لوگوں کو۔ میں نے جب یہ سب کچھ چلا تو میں نے کوشش کی رابطہ کرنے کی متعلقہ لوگوں سے، آئی جی آفس میں پنجاب میں، لاہور میں، اور کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ جو صاحب ہیں تیمور حسن، ان کا تعلق منڈی بہاؤدین سے ہے پنجاب کے شہر میں، اور یہ بنیادی طور پہ ایک پیشہ ور قاتل ہیں، پیسے لے کر لوگوں کو قتل کیا کرتے تھے۔ انہوں نے ایک خاتون سے پیسے لے کر اس کے شوہر کو قتل کیا۔ خاتون اپنے شوہر کی دوسری بیوی تھی، کوئی نچاکی تھی جس کی بنیاد پہ وہ اس شخص کو مروانا چاہتی تھی، اس نے اس کو پیسے دیے، وہ بھی خود گرفتار ہے، اور یہ صاحب جو ہیں یہ تمام ایک جو اس کی ایویڈنس کی ٹریل ہے وہ مکمل ہونے اور ایک کورٹ کا پروسیس ہونے کے بعد ایک پورا عمل جو ہے وہ متعلقہ لوگوں نے اس میں پڑھ کے اور انٹرپول سے رابطہ کر کے ان کی تمام وہ ریکوائرمنٹ پوری کر کے ان کو لایا۔ اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ پروسیس چلتا رہتا ہے، ہر مہینے کئی لوگ مختلف ملکوں سے انٹرپول کے اس پروسیس کے ذریعے پاکستان واپس لائے جاتے ہیں، جو کہ ایک اچھا پروسیس ہے۔ ان لانے والے جو لوگ لائے جاتے ہیں ان کی تعداد اب کم ہوئی ہے، پہلے بہت زیادہ تھی، مطلب ہر سال ہر مہینے فیکٹ فوکس نے شاید ایک مرتبہ ڈیٹا بھی جاری کیا تھا کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ جب یہ نون لیگ کی گورنمنٹ آئی تو اس وقت کتنے لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں آ چکے تھے۔ میں نے اپنے یوٹیوب پہ جاری کیا تھا ڈیٹا، وہ اس میں جو نمبر ہے، تعداد ہے پاکستان میں لائے جانے والے لوگوں کی، وہ کم ہوئی ہے، کیونکہ پاکستان کی حکومت کی کریڈیبلٹی، ساکھ جو ہے، اور جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کی ساکھ پوری دنیا میں اب متاثر ہے، تو بڑا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال وہ ایک سلسلہ چل رہا ہوتا ہے لوگوں کے آنے کا، جو کہ کوئی بھی جرم کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ صرف یورپ کے چند ملکوں میں پرابلم ہے کہ جہاں پہ جو اصل مجرم بھی ہوتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی سیاسی بہانہ بنا کے اس طرح کی صورتحال کریٹ کرتے ہیں کہ ان کی ایکسٹریڈیشن مشکل ہو جاتی ہے۔ اس حوالے سے پاکستان بھی کوششیں کر رہا ہے، اس حوالے سے امریکہ کے اندر ایک تنظیم جو ہے اس کے ساتھ مل کر ہم کام کر رہے ہیں کہ جو کوئی جن لوگوں کے خلاف کوئی بھی ایک ایویڈنس سے ثابت ہے، کوئی ڈیجیٹل ٹریل سے ثابت ہے کہ وہ کسی جرم میں، کسی فراڈ میں ملوث ہیں، ان کو قانون کے کٹہرے میں لانے کے لیے جو ایک پروسیس ہے اس کو سٹریم لائن کیا جا سکے۔ لیکن یہ جو تیمور حسن صاحب کا آج کا واقعہ وہ یہ تھا، میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ محسن نقوی صرف بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، دھمکیاں دینے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ان کی فرسٹریشن ہے، اور یہ یہی ظاہر کرتی ہے کہ جنرل عاصم منیر کے غیر قانونی تسلط کو وہ قائم رکھنا تو چاہتے ہیں، لیکن یہ رکھنا مشکل ہوگا۔ بہت شکریہ۔